الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے حبشہ کی ہجرت کی اجازت دی، اور حبشہ میں ہجرت ہوئی، اور کفار مکہ نے ایک وفد بھیجا تاکہ حبشہ کے بادشاہ کو یہ یقین دلائیں کہ یہ لوگ جو تمہارے یہاں پناہ لینے آئے ہیں ان کو پناہ دینا مناسب نہیں ہے۔ وہ لوگ پہنچے اور یہ پھر سارے واقعات سیرت طیبہ کا حصہ ہیں، اور حبشی اور نجاشی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے ان کے عقیدے کو دریافت کیا۔ ایمان کی قوت اور طاقت کا مظاہرہ ہوا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی کمی بیشی کے اپنا عقیدہ بیان کیا، اور انہوں نے لقمہ دیا اور نجاشی سے کہا کہ ان سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اس نے دریافت کیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیات پڑھی۔ قریش مکہ کا خیال تھا کہ جسے خدا مانتے ہیں جب جعفر اسے عام آدمی کہیں گے تو پھر کیا ہوگا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بغیر تردد کے وہ آیات جب پڑھی ہیں تو نجاشی رو پڑے، اور اس نے زمین سے تنکا اٹھایا اور اس سے کہا خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے برابر بھی اس سے بڑھ کے نہ تھے جو اس نے بیان کیا، اور نہ اس سے کم تھے۔ قریش ناکام لوٹے، اور ان پہ ایک اور مصیبت اور عذاب خدا کا یہ نازل ہوا کہ نجاشی نے کہا عیسائیوں سے کہ تم جاؤ تو صحیح اور آخر دیکھو کہ جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے۔ دو حکم اس نے جاری کیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم مہاجروں کو اس نے دیکھا، اور اس نے کہا کہ یہ لوگ امن اور اطمینان سے میری سلطنت میں رہیں، اور جب تک یہ لوگ یہاں رہیں گے انہیں کھانا بھی مفت دیا جائے گا اور کپڑا بھی مفت دیا جائے گا، اور جو کام کریں انہیں آزادی ہے۔ اور دوسرے اس نے جو وفد بھیجا وہ 30 کے قریب عیسائی تھے جو مکہ مکرمہ میں آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے یہ جو عیسائی پہنچے ہیں تو قریش مکہ کے لیے بڑا تعجب تھا۔ جیسے سمجھ لیں کہ 20-30 گورے اگر پورے اسلام آباد میں کہیں بھی آئیں تو لوگ نکل کے آئیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا گروپ ہے، کیوں آئے ہیں۔ قریش مکہ جمع ہو گئے اور وہ دیکھنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم انہیں سنانا شروع کیا، اور وہ قرآن کو سمجھنے لگے، اور پھر اس کے بعد وہ چپ ہو گئے، اور انہوں نے کہا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اور قریش کے لیے یہ سخت عذاب تھا کہ ان کی آنکھوں دیکھے 20-30 عیسائی مسلمان ہو گئے، اور جب وہ واپس چلے ہیں تو ابو جہل نے انہیں روکا اور اس نے کہا تمہارے آقا نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ تحقیق کر کے آؤ، اور تم یہاں آ کے اس کے مذہب میں شامل ہو گئے، اتنے کچے مذہب کے ہو، اور تم کیا منہ دکھاؤ گے جا کے۔ ابو جہل کی باتیں وہ سنتے رہے، اور قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ خدا کا آخری رسول ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے ہماری کتابوں میں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے خاندان اور شہر کا آدمی اور تم اسے نہیں مانتے، اور ہم اتنے دور سے آئے اور ماننے لگے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا مال خرچ کیے چلے جا رہے تھے، غلاموں کو خریدتے چلے جا رہے تھے، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال نیا قدم اٹھایا اور آپ نے حبشہ جانے کی اجازت دے دی. قریش کا یہ قافلہ بالکل ناکام واپس آیا تھا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قیادت کر رہے تھے. آ کے انہوں نے کہا کہ انہیں پناہ بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، کپڑا بھی مل گیا، اب تم انہیں حبشہ سے کسی طرح نہیں نکال سکتے. اس عمل اور اطمینان کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال پھر اعلان فرمایا کہ مظالم سے تنگ آئے ہوئے لوگ تم لوگ چلے جاؤ، اور اس وقت 100 سے زیادہ آدمی مکہ سے نکل گئے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نکلے ہیں، حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نکلی ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نکلی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جاتے دیکھا اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں اللہ کی راہ میں نکالی گئی تھیں، پھر ان کے بعد آج میری بیٹی اللہ کی راہ میں نکلی. پھر ہوتے ہوتے 100 سے زیادہ آدمی اور خاندان جب کسی شہر سے نکل جائیں تو لازمی بات ہے کہ لوگ متفکر اور پریشان، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ تو تعلق تھا. اور حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو اس کی سب سے زیادہ چوٹ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل پہ لگی کہ حمزہ جیسا بڑا جوان مسلمان ہو گیا اور حمزہ جیسا آدمی عبد المطلب کے خاندان میں اسلام داخل ہو گیا. انہوں نے کہا لاؤ میری تلوار، اور یہ شخص جس نے گھر گھر میں فتنہ اور فساد پھیلا دیا ہے میں اس کو آج قتل کر کے ہی چھوڑوں گا. اور وہ نکلے اور وہ تدبیر کی انہوں نے، اور تلوار ننگی لے کر نکلے جیسے کوئی لوڈڈ گن لے کے نکلے. تو لوگ سہم گئے اور لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ اسے کہا اس کو مار دینا ہے آج جس نے سارے مکہ کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے. اور اللہ کی تقدیر ہنس رہی تھی. یہ سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اپنے واقعات ہیں. خیر یہ سب کچھ ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور ان کے اسلام سے اہل مکہ پہ ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی، اور آخر شورا کا اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ اب ہجرت حبشہ کے بعد اب اس حبشہ کی ہجرت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے. پچھلی وقت تو عرض کیا تھا کہ ابن دغنہ نے انہیں پناہ دی، اور ابن دغنہ نے آ کے اعلان کیا مکہ سے نکل کے 5 دن اور 5 راتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سامان سب کچھ لپیٹ کے لے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ مکہ میں تنہا ہوتے جا رہے تھے، اور اس نے ابن دغنہ نے کہا یمن کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کے ملا راستے میں، تو اس سے کہا کہ آپ جیسا آدمی جو مہمانوں کو کھانا کھلائے، جو بے روزگار لوگوں کے لیے روزگار تلاش کرے، اور جو مصیبتیں آئیں اور لوگوں کی اٹھ اٹھ کے مدد کرے، ابو بکر تم جیسا شریف آدمی چھوڑ جائے مکہ ہمارا ناک کٹ جائے گا، منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں کہ اتنے شرفاء کے لیے ہم نے مکہ کو تنگ کر دیا، چلو میرے ساتھ. لے چلا اور جا کے اس نے حرم میں کھڑے ہو کے اعلان کیا اور اس سے کہا ابو بکر میری پناہ میں ہے. قریش نے کہا ابن دغنہ آپ کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ابو بکر سے کہیے کہ مذہب کو اپنی ذاتی زندگی تک محدود رکھے. یہ ہے وہ اصل مسئلہ جس کی وجہ سے پیٹ میں بل پڑتے ہیں مغرب کے بھی. ایک تو مذہب سیاسی طور پر نافذ نہ کیا جائے، ایک اس سے بڑے، اور ایک یہ کہ تبلیغ نہ کی جائے. یہ دو ایسے پیچ ہیں جو اب تک کافروں کو ہضم نہیں ہوئے. پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر ذاتی طور پہ اپنے مذہب کو رکھیں. انہوں نے کہا میں پناہ دیتا ہوں، اور بس ٹھیک ہے ابو بکر. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ تجارت کرتے تھے، قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے،
اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو لا یملک عینیہ، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پھر وہ روئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اللہ کے ہونے کا اور اس کے سامنے جواب دینے کا احساس سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روح پہ چھا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی اپنے گھر کی، اور تلاوت کرتے رہتے تھے۔ اتنا دلکش کلام، اتنی اچھی آواز، راہ چلتے لوگ، لڑکے اور عورتیں اور بچے ہجوم کرنے لگے، اور اس طرح اسلام ایک ایک گھر میں جب جانا شروع ہوا تو وہ پھر جمع ہوئے، اور ان کا ابن دغنا اس کو کہو یا تو اس قرآن کو پڑھنا چھوڑے یا تم اپنی پناہ واپس لو۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا ابوبکر آپ سے یہ طے ہوا تھا کہ اسلام آپ کی زندگی تک محدود رہے گا، آپ اونچی آواز سے کیوں پڑھتے؟ اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ کسی کافر نے پناہ دی تھی اور پھر اپنی پناہ توڑ دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اعلان کیجئے، جا کے اپنی پناہ واپس لے لیجئے، مجھے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی۔ پناہ اس نے واپس لے لی، اور قریش نے اب جب مکہ خالی ہو گیا اور 100 سے زیادہ مرد و عورت چلے گئے، عبداللہ ابن مسعود چلے گئے، سیدنا عثمان چلے گئے، طلحہ چلے گئے، اور بڑے بڑے لوگ چلے گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ اس شخص کا کچھ علاج کرنا چاہیے، اور علاج میں پہلی چیز یہ تجویز ہوئی کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ سیرت کے واقعات آتے ہیں، وہ بڑی تفصیل ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، سیرت اس وقت موضوع نہیں۔ شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا اور تمام مسلمانوں کو قید کر دیا گیا۔ اس شیب ابی طالب میں کوئی جانے والا نہیں تھا، گندم نہیں پہنچنے دیتے تھے، غلہ نہیں پہنچنے دیتے تھے، اجازت دی گئی کہ صرف حج کے موقع پہ تم نکل سکتے ہو، باقی کسی وقت تم مکہ میں کوئی چیز نہیں خرید سکتے۔ قافلے آتے تھے، اپنا مال خرچ کر کے یہ مہنگے داموں چیزیں خرید لیتے تھے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے رونے کی آوازیں سنتے تھے بھوک کی وجہ سے، اور قہقہے لگاتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی آیا اور اس نے ایک اونٹ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے لادا سارے سامان سے، اور اس نے صرف اس قید خانے کی طرف، پوری وادی تھی جس پہ پہرا تھا کہ یہ لوگ نہیں نکل سکتے، دھکیل دی۔ ابو جہل نے دیکھ لیا، اس نے کہا تم مدد کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میری پھوپھی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور بھتیجا پھوپھی کی کیوں نہ آ کر مدد کرے؟ اس پہ تلخ کلامی ہوئی، اور ابو البختری اگرچہ کافر تھا، اس نے ابو جہل سے کہا کہ کچھ شرم کرو، یہ آدمی اپنی پھوپھی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے، تم میں کوئی حیا باقی نہیں ہے۔ پچھلے دونوں لڑ پڑے، ایک دوسرے کو مارا، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے۔ جب ان کی نگاہ حمزہ رضی اللہ عنہ پہ پڑی تو پھر بالکل دونوں چپ ہو گئے کہ حمزہ مسلمان ہے، کیا کہیں گے یہ کافر آپس میں بھی لڑتے۔ 3 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور وہ بھی معجزہ ہوا شق قمر کا۔ اور اسی دوران جب آپ نے کہا کہ تمہارا معاہدہ دیمک چاٹ گئی ہے، اللہ نے رات مجھے اطلاع دے دی ہے، اس پہ ابو البختری اور کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا دنیا میں انصاف بالکل ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس دوران 2 بڑے حادثے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا انتقال فرما گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شدید صدمہ تھا یہ، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آپ کہتے تھے کہ لوگوں وہ میری ایسی اچھی بیوی تھی، لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، اس نے مجھے سچا کہا۔ یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہے ہیں اور ایک اپنی اہلیہ کے متعلق فرمائے تھے۔ فرمایا لوگ اپنا مال چھپا کر رکھتے تھے اور میری بیوی مجھ پہ خرچ کرتی تھی، اور لوگ مجھے تنگ کرتے تھے، میں گھر آتا تھا وہ مجھے سکون دیتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے اور جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی ایک چنگیر میں روٹی اور سالن رکھ کے لا رہی ہے اور پانی بھی، اور انہیں کہیے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ سلام میرا خدیجہ پہ۔ اللہ نے سلام پیش کیا ہے خدیجہ کو، اور اللہ نے کہا ہے خدیجہ صبر کرو، جنت میں ایک پورے موتی کا محل ہم نے تمہارے لیے بنایا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اکیلی ہیں جنہیں اللہ نے سلام بھیجا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جبریل امین نے سلام کیا تھا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی وہ مجھ سے اس معاملے میں بڑھ گئیں کہ اللہ نے سلام بھیجا. ان کے انتقال کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی رضائی بھائی جو دودھ میں شریک تھے عثمان ابن مظعون کی بیوی، اس نے کہا خولا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹیاں رہ گئی ہیں اور چھوٹی ہیں، اللہ کے دین کو پھیلائیں، اپنی بیٹیوں کا خیال کریں، ہمیں ضرور ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے. حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول 2 رشتے ہیں جو آپ چاہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ان کا ایک سودا ہے اور وہ مسلمان ہو چکی ہیں، آپ پہ ایمان لا چکی ہیں، ان کے شوہر بھی مسلمان تھے، انتقال فرما گئے. آپ چاہیں تو اس سودا کے لیے میں عرض کروں سودا بنت زمعہ، اور آپ چاہیں تو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں ان کے لیے کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مرضی. اور انہوں نے دونوں طرف رجوع کیا. سیدنا بکر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ آئی ام رومان کے پاس، اور ام رومان والدہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے ذکر ام رومان سے کیا انہوں نے کہا خیر اور برکت کے لیے آئی. کہا میرے گھر میں کیا خیر و برکت؟ ام رومان رضی اللہ عنہ یہ ایک فکرہ تھا جو رشتہ لینے کے لیے کہا جاتا تھا. انہوں نے کہا عائشہ کے لیے رشتہ لے کے آئی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا ابوبکر آئیں تو بات کرنا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، اتنے کھرے آدمی تھے کہ بات سنی اور کہا 2 باتیں ہیں. ایک تو وہ بھتیجی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا بھتیجی اور چچا تایا کا نکاح جائز ہے؟ ان کا پوچھ کیا آئیں اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر تم میرے دین کے اعتبار سے بھائی ہو، رشتے کے اعتبار سے نہیں، رشتہ جائز. دوسری بات ہے وکر رضی اللہ عنہ ان کا مطعم سے میں اپنی بیٹی کی نکاح کا وعدہ کر چکا ہوں. مطعم نے میری بیٹی مانگی تھی اپنے بیٹے کے لیے اور میں کسی حالت میں بھی اپنا وعدہ نہیں توڑنا چاہتا. نتیجہ یہ ہے کہ مطعم کے گھر ان کا میں پوچھ گئے اور مطعم کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، بڑے اچھے تعلقات تھے ان سب لوگوں کے. یہ وہی مطعم ہے جس نے پناہ دی تھی طائف سے سفر پہ واپسی پہ، اور یہی مطعم ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدی دیکھ کے فرمایا تھا کہ مطعم زندہ ہوتے اگر آج اور آ کے کہتے ان نالائقوں کے بارے میں کہ چھوڑ دیں تو میں ان سب کو بغیر دوسرا جملہ کیے کہے چھوڑ دیں. مطعم کی بیوی نے کہا کہ ابوبکر میں سنتی ہوں تمہاری بیٹی بھی اسی دین میں داخل ہو گئی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہاری بیٹی میری بہو اگر بن گئی تو کہیں میرے بیٹے کو بھی گمراہ نہ کر دے، تو اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں، ہم یہ رشتہ ختم کر لیں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر آئے اٹھ کے اور نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے کچھ کہے بغیر مسئلہ حل ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور بات پکی دوسری طرف ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال خرچ کر کے 40,000 روپے رکھتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور وہ دن آ گیا جس دن ان کے پاس صرف 4-5 ہزار روپے رہ گئے تھے اسلام کے لیے. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلے برس اہل مدینہ آئے ہیں، یہ سب سیرت کے واقعات ہیں، اور انہوں نے بیعت کر لی. پھر دوسری بیعت ہوئی اور قریش مکہ کھٹک گئے. انہوں نے کہا اوفو اہل مدینہ نے بیعت شروع کر دی، یثرب والوں نے، اس کا مطلب ہے اب یہ شخص بھی ہجرت کر کے چلا جائے گا. چنانچہ وہ گئے اور مشرکین سے ملے. جب حج کے بعد یہ واپس جا رہے تھے مشرکین نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیعت ہوئی ہے یا نہیں. انہوں نے کہا 2 سرداروں کو پکڑو، ایک حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اور ایک دوسرے. وہ تو چلے گئے بھاگ کے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے خوب مارا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ باندھ دیے اور لا کر قید میں ڈال دیا. ابو البختری آیا اور اسے کہا سعد مکہ میں کسی کے ساتھ تمہارا تعلق؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں جب آتے ہیں تو میں انہیں مدینہ منورہ میں میرے مہمان ہوتے، اس کا ان کا نام لو اور پکارو انہیں. انہوں نے پکارا اور البختری نے جا کے ان دونوں سرداروں سے کہا کہ سعد نام کا ایک لڑکا تمہیں بلا رہا تھا.
اسے اس کا تمہارا ناس ہو جائے، مدینہ کے رستے بند ہو جائیں گے، چھوڑو اسے۔ اور سعد رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ یہ ماریں پڑ رہی تھیں اور تو بکر رضی اللہ عنہ پریشان حال، اب پناہ بھی ختم ہو گئی ان کا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ ایک دن معراج ہوئی اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ میری طرف سے مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نکلی، ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ۔ اب عام مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت ہوئی اور مدینہ اور خالی ہونا شروع ہوا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول اجازت دے میں ہجرت کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر ابھی نہیں۔ پھر عرض کیا فرمایا ابو بکر اللہ تمہارے لیے ایک دوست پیدا کر دے گا، ایک ساتھی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ مکہ میں تنہا رہ جائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں میں بھی ہجرت کروں گا۔ کہتے ہیں پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید میری قسمت ایسی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے۔ اور پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں ابن اریقت کو دی اور کہا انہیں پالو اور جب میں بلاؤں گا آ جانا۔ اور کفار مکہ تنگ آ گئے تھے۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن انہوں نے کہا کہ مشورہ کرو اس شخص کا کیا کرنا ہے۔ سارے دار الندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا قید کر دو۔ ان کا قید 3 سال کر کے دیکھ لیا کیا ہو۔ ان کا یہاں سے نکالو اسے، ان کا نکالو گے تو یہ یثرب چلا جائے گا اور وہاں اب اس کی پوری جماعت تیار ہے۔ ان کا قید پھر ان کا قید سے اس کے جان نثار چھڑا کر لے چلیں گے، ان کا قتل کر۔ 12 آدمیوں نے قسم کھائی، ابو لہب 1، ابو جہل 2، عقبہ 3، عقبہ بن ابی معیط 3 اور حارث 4 اور حرب 5 اور باقی سارے لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ آج رات ہم اس کو مار دیں گے اور 12 تلواریں لے جا کر رکھ دیں گے اور بنو ہاشم سب سے تو لڑ نہیں سکیں گے۔ ملتزم کے مکہ میں حرم میں 12 تلواریں دیکھ کے خون کی اور اپنے آدمی کی لاش دیکھ کے آخر معاملہ 100 اونٹ پہ ہوگا اور 100 اونٹ دے دیے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر میں تشریف لائے اور کھٹکا ہوا تو میرے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم کوئی نئی بات ہے، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صبح آتے ہیں یا شام آتے ہیں۔ اور جا کے دروازہ کھولا اور آیا لائے بٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر اپنے علاوہ باقی سب کو الگ کرو، ایک ضروری بات۔ کہ اللہ کے رسول کوئی آنکھ اس وقت دیکھنے والی نہیں ہے، یہ 2 میری بیٹیاں ہیں۔ فرمایا ابوبکر ہجرت کا حکم ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا آپ کا ساتھی، کہا تمہارا نام لیا گیا ہے تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے اتنی خوشی کا مقام تھا، ان کا اللہ کے رسول میں نے اونٹیاں تیار کر لی ہیں پہلے سے، دونوں چلیں گے، پورا منصوبہ بنا اور وہ عظیم الشان ہجرت کا سفر شروع ہوا جس سفر نے ساری دنیا کی تقدیر بدل دی، جس سفر نے اللہ کا قرب لوگوں کو دکھایا، جس سفر کے بعد کروڑوں اور اربوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ روتے جاتے تھے اور عرض کرتے تھے اللہ کے رسول یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کل 4-5 ہزار بس روپے گھر میں بچے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک تھیلی میں ڈالا۔ میرے دادا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد نابینا تھے اور انہوں نے کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد کہ بیٹی کچھ چھوڑ کے گیا ہے، تو کہتی تھی گھر میں ایک پائی نہیں رہنے دی انہوں نے، اور ہم نے پتھر رکھے اور کپڑا ڈال دیا۔ دادا نابینا تھے، میں نے کہا یہ دیکھیں کیا ہے، انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا بڑے ہیرے جواہرات چھوڑ کے گیا ہے، بس کافی ہے ہماری زندگی کے لیے۔ اور یہ وہ رات تھی جب ہجرت ہوئی اور طے ہو چکا تھا قتل کا منصوبہ۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کہیں بائیں، تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کیا کرتے ہو، ایک طرح کیوں نہیں چلتے؟ اللہ کے رسول ڈر لگتا ہے آگے سے کوئی آ جائے تو میں مر جاؤں آپ کو کچھ نہ ہو، اور پیچھے سے کوئی آ جائے تو پیچھے چلا جاتا ہوں آپ کو کچھ نہ ہو، ایسے نہ ہو کوئی آپ کو میری آنکھوں کے سامنے کچھ کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فنائیت، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پڑی ہے سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ،
سب کو ڈانٹا ہے اللہ نے کہا الا تنصروا، تم مہاجر اور انصار اگر میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کر چکا ہے اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے تم دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ابوبکر کو ملا دیا کہ یہ دونوں غار میں تھے، ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ملا ہو اس طرح سے۔ اللہ نے سب کو ڈانٹا ہے کہ نہیں مدد کرو گے نہ کرو۔ میں اس وقت مدد کر چکا ہوں جب یہ دونوں غار میں تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال، اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کھپا دی تھی۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا وہ یہی چیز ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق اگر زندگی میں نہیں ہے نا، میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب، پھر سب کچھ پردہ ہی ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ وہ شوق اور ان کی محبت سفر طے کراتی ہے۔ وہ اگر رضی اللہ عنہ ایسے ہی نہیں، کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کر دی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم وہ جو ایک رات ابوبکر کی ہجرت کی تھی نا، عمر کے پورے خاندان کی نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں تو ہم ابوبکر کی اس رات تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہجرت کا سفر شروع ہوا اور کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت کے منصوبہ طے فرمایا اور گھر جا کے سو گئے۔ قریش مکہ اسی رات آئے ہیں جس کا ذکر اللہ نے سورہ انفال میں کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بات کریں۔